السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وخیر الناصر ومعین، اما بعد فقد کتب امام المہدی علیہ السلام الی بعض اصحابہ ولو ان شیعتنا وفقہم اللہ لطاعتہ۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو آج کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ سید الایام روز جمعہ ہے اور یہ دن امام سے منسوب بھی ہے۔ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، چند سوالات آپ کے سامنے میں پیش کروں گا تاکہ بات کو مکمل کر سکوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ایسا زمانہ آئے گا کہ جب رشتے مطلب کی بنیاد پر نہیں بلکہ محبت کی بنیاد پر اور خلوص کی بنیاد پر قائم کیے جائیں گے؟ یا اسی طریقے سے کیا کبھی ایسا زمانہ آئے گا جب ایثار کا جذبہ کمزوری نہیں بلکہ نعمت سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے گا؟ میں سوال اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ صرف ان سوالوں کا جواب دو روایتوں کے ذریعے سے دے کے اپنی بات کو تمام کروں گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی ایسا زمانہ آئے گا کہ جب قربانی کو بے وقوفی نہیں بلکہ انسانیت کہا جائے گا؟ کیا کبھی ایسا زمانہ آئے گا جب انسان کی زندگی میں مسکرانا صرف اور صرف نعرہ نہیں ہوگا بلکہ زندگی کا اٹوٹ حصہ بن جائے گا؟ یہ سوالات ہر کسی کی زندگی میں قائم ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ایسا خواب مت دیکھو، خواب ایسا دیکھو کہ جو تعبیر مل سکے۔ ایک سوال، کیا کبھی ایسا زمانہ آئے گا جب باپ اپنے بچوں سے شرمندہ نہیں ہوگا بلکہ ان کی ضرورتوں کو اپنی طاقت کے ذریعے سے پورا کر سکے؟ یہ سوال میں نے کیوں قائم کیا؟ کیونکہ ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ کبھی کبھی بچے ایسی خواہش بھی کرتے ہیں کہ جو ہماری طاقت سے باہر ہوا کرتا ہے، تو باپ اپنے اس درد کو دل میں چھپائے رہتا ہے اور ہمیشہ بارگاہ خدا میں یہی دعا کرتا ہے، اللہ مجھے یہ طاقت دے دے کہ میں اپنے بچے کی اس خواہش کو پورا کر سکوں۔ اسی طریقے سے ایک سوال اور پوچھوں گا، کیا کبھی ایسا وقت آئے گا جب ماں سکون سے گھر سنبھال سکے اور دل سے مسکرا سکے؟ ماں دل سے مسکرا سکے، کیا کبھی ایسا زمانہ آئے گا؟ کیا کبھی ایسا وقت آئے گا جب ماں مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ گھر کی سب سے بڑی دولت سمجھی جائے گی؟ یہ سب سوالات ہیں۔ ایک سوال اور میں آپ سے پوچھوں گا، کیا کبھی وہ زمانہ آئے گا جب بچے اپنے بچپنے کو محسوس کر سکیں؟ آج کے زمانے میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ بچے وقت سے پہلے بڑے کر دیے جا رہے ہیں، اور مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر 50 سال کے ہیں تو ہم چاہتے یہ ہیں بچہ بھی ہماری ہی طرح بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہے۔ نہیں، بچہ بچپنے میں ہے، اس کا بچپنا نکلنا چاہیے، اور ہمیں کھلے دل اور وسیع ذہن کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ بچے سے اگر کوئی حرکت نہیں ہو گئی ہے تو اسے بڑا سمجھ کے نہ دیکھے، بچہ سمجھ کے دیکھا جائے، کیونکہ آج کے زمانے میں مشکل یہ ہوئی ہے کہ بچوں کو بوائلر چکن کی طریقے سے بنا دیا گیا ہے، اسی وجہ سے بچے ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ یقین جانیے، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک مشکل ہے، ماہرین نفسیات کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہر روز، خاص طور سے مسلمان جمعے کے دن تو ضرور اہتمام کرتا ہے، چکن لاتا ہے، بریانی بنتی ہے۔ رزق اللہ کی طرف سے ہے، حلال رزق استعمال کریں اور اچھا کھائیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے اچھی نعمتیں ملی ہیں، اور آل محمد کے صدقے میں جب نعمتیں ملتی ہیں تو استعمال کرنے میں بیر کیا ہے؟ لیکن آپ جب دکان پر چکن لینے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نارملی مرغی کس طریقے سے بھاگتی ہے، لیکن جو دکان پر چکن لینے جاتے ہیں وہ مرغی وہیں رکھ دے تو وہیں بیٹھ جاتی ہے۔
آج ہم سب پریشان ہوتے ہیں ہمارا بچہ ایکٹیو نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچے کا بچپنا نکلنے نہیں دیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے گاؤں کے بچے جب آتے ہیں ان بچوں کو دیکھیے اور شہر کے بچوں کو، میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں کوئی مشکل ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ شاید انہوں نے بچپنا نکلنے دیا اور ہم نے بچے کا بچپنا نکلنے ہی نہیں دیا۔ اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے بچوں کو کہ ہماری ذمہ داری نہ بڑھ جائے، دنیا نے ہمارے ذہن سے کھیلنا شروع کیا۔ بچے کو نرسری میں ڈال دیا جائے، LKG میں ڈال دیا جائے، UKG میں ڈال دیا جائے۔ بچہ جب کھیلنا چاہیے اس کے اوپر علم کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ یہ علم کا بوجھ نہیں تھا، یہ کمانے کا ایک طریقہ تھا جو بچوں کو والدین سے دور کر دیا گیا۔ بچے جتنا اپنے ماں باپ کے سینے پر اور اپنے والدین کے ساتھ رہتے اتنا زیادہ کامیاب ہوتے، اتنا ترقی ہوتے کرتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو ہم سے دور کیا جانے لگا۔ لہذا آپ دیکھیے ایک مشکل آتی ہے، ہمارے بچے ہم سے محبت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہا چونکہ بچے پہلے آغوش میں پلتے تھے، اب جھولے میں پلنے لگے۔ یہ مشکل ہے۔ آج آپ دیکھیے معصومین نے کہا ہے قلب کی حرارت بچوں تک منتقل ہونا چاہیے۔ آج یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم اپنے بچوں کو سینے سے لگا سکیں، لیکن پہلے آپ دیکھیے کس طریقے سے بچوں کے ساتھ وقت گزارا جاتا تھا، لیکن آج بچوں سے دوریاں بڑھ گئی۔ یہ سب سوالات ہے کہ کیا کوئی ایسا زمانہ آئے گا کہ جب بچہ اپنے بچپنے کو محسوس کر سکے۔ میں نے سب سوال اس لیے کیے، ہر رشتے کا کوشش کیا ہے، بھائی کے اعتبار سے بھی کر سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ یہ تمام سوالات کا ایک جواب کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں ممکن ہے اور یقیناً ہوگا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ کہا طریقہ یہ ہے ظہور امام مہدی ہو جائے۔ حکومت امام مہدی، کیونکہ جہاں پر نہ کوئی ظلم ہوگا، نہ کسی کا حق مارا جائے گا، نہ کسی کی توہین ہوگی، نہ کسی کا اس مرحلے پر کہ بچے کو بچپنے میں بڑا بنا دیا جائے، ایسا نہیں رہے گا۔ غور کیجیے گا یہ کب ہوگا؟ میں نے کہا صرف ایک جواب ہے، وہ جواب کیا ہے؟ ظہور امام مہدی ہو جائے۔ اور ہم لوگ جمع کس لیے ہوئے ہیں؟ اسی لیے امام زمانہ سے منسوب ہے یا نہیں ہے، لیکن اس ظہور میں ابھی تقریر ہو رہی تھی، نہیں مانو کہ ہمارا رول کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے ظہور امام مہدی میں دو اہم پوائنٹ ہے جس کی جانب ہمیں متوجہ ہونا ہے، اور ہمارا رول کیا ہے اس کی جانب ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی مشن میں دو اہم پوائنٹ ہوتے ہیں، ایک اچھا نمائندہ ہونا چاہیے اور ایک اس کے اچھے ساتھی ہونا چاہیے۔ اچھا نمائندہ اگر ہوگا اور اچھے ساتھی ہوں گے تبھی مشن کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ نمائندہ کیسا ہونا چاہیے؟ دنیاوی نمائندے وہ ہوتے ہیں جن کے یہاں محبت کم مطلب زیادہ پایا جاتا ہے، کام کم دکھاوا زیادہ پایا جاتا ہے۔ غور کیجیے گا کام ہوتا بھی نہیں ہے، اسٹیٹس پر زیادہ لگا کے دکھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیاوی نمائندے ہیں، چونکہ وہ شہرت نہیں رکھتے ہیں، شہرت پانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب الہی نمائندہ ہوگا تو اسے شہرت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زمین بھی پہچانتا ہے، آسمان بھی پہچانتی ہے، زمین کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے۔ لہذا اب یہاں پر ہمارا انتخاب صحیح ہونا چاہیے، غلط نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کسی کے پیچھے نہ بھاگے بلکہ اس کے پیچھے جائیں کہ جو خدائی نمائندہ ہے، الہی نمائندہ ہے۔ وہ کون ہے؟ میں قرآن سے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں کہ دیکھیے الہی نمائندے کی طرف جانا چاہیے۔ جناب موسیٰ کے بعد حجت خدا تھے یا نہیں تھے؟ جناب موسیٰ کے بعد موسیٰ کی قوم والوں نے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جنہوں نے موسیٰ کے بعد کیا کہا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ اپنی جانب سے نبی سے کہا ہے کہ ہمارے لیے ایک نمائندہ، خدا کا نمائندہ جسے ہم لیڈر کہہ سکیں، اسے بھیج دے تاکہ ہم خدا کے راہ میں کیا کریں؟ جہاد کریں۔ اب یہاں پر دیکھیے نبی کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا نمائندہ چاہیے، تو میں کہوں گا ساتھ میں بیٹھ کے کسی کو انتخاب کر لو،
تو کہا ہم نبی کے سامنے بھی کریں اللہ کی جانب سے ایک نمائندہ، جبکہ نبی بھی خدائی نمائندہ ہوتا ہے. غور کیجئے گا. اور یاد رکھیے یہیں پہ ایک پوائنٹ کہہ دوں، نبی اور نبوت ایک عہدہ ہے خدا کی جانب سے، لیکن ایک عہدہ اور ہے، امامت ہے، جسے اللہ نے جناب ابراہیم کو دیا تھا بڑے امتحان کے بعد. غور کیجئے گا. اور پھر سوال ہوتا ہے نبی رسول خدا بھی امام ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں، رسول خدا بھی امام ہے، راہبر ہیں، کیا ہے؟ نمائندہ الہی ہیں، قائد ہیں، لیڈ کرنے والے ہیں. تو اس آیت نے ایک پیغام دے دیا، ہر کسی کے پیچھے مت جائیے بلکہ اس کی طرف جائیے جو خدا کی طرف سے. تو اب آپ دیکھیے اللہ نے کہا ہم اپنی حکومت اگر قائم کریں گے ظاہری طور پر، ورنہ ہر جگہ خدا کی حکومت ہے، دولتاً کریمہ. ہم لوگ دعا افتتاح بھی پڑھتے ہیں، ماہ رمضان آنے والا ہے. یہ دولت کریمہ، حکومت مہدی، تو کہا ہر اہل گہرے کے پاس جاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا. اس آیت کا پیغام ہے ایسے کے پاس جاؤ جو خدائی نمائندہ ہو. اور خدائی نمائندہ اس وقت کون ہے؟ امام مہدی ہے، جو پردہ غیب میں ہے، پردہ غیب میں بھی رہ کر ہماری حفاظت بھی کرتے. میں سوچ کر آیا تھا امام کی نگاہ ہم پر اور ان کے وجود سے برکتیں، لیکن میں نے حالات کو دیکھ کر موضوع بدل دیا کیونکہ بات کو مکمل کرنا تھا. تو پہلا مرحلہ یہ کہ لیڈر خدائی ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے ہوگا تو پھر ہمیں کامیابی اور دولت کریمہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں. دوسرا رول کیا ہونا چاہیے؟ کہ جس طریقے سے ایک نمائندہ الہی ہونا چاہیے مشن میں کامیابی، اسی طریقے سے نمائندہ الہی کے ساتھ جان کو قربان کرنے والے کچھ افراد بھی ہونا چاہیے. لہذا آپ دیکھیے روایات میں کیا ملتا ہے، جب 313 ہوں گے تو امام کیا کریں گے؟ قیام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ 313 ہونے کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ آپ دیکھیے چاہے خدائی نمائندہ ہی کیوں نہ ہو، قیام اسی وقت کرتا ہے جب باوفا اصحاب مل جائیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام سب سے زیادہ باوفا اصحاب تھے تو کربلا تک آئے ہیں. آپ جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں، آج کی دنیا میں صرف کہہ کے نہیں جایا جا سکتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدیر سیرافی نے کہا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے چاہنے والے بہت ہیں. مولا نے کہا اچھا. کہا کتنے چاہنے والے؟ کہا تقریباً 1 لاکھ. پھر اس کے بعد کہتے نہیں مولا اس سے بھی زیادہ ہے. پھر کہتے نہیں مولا دنیا کے ہر کونے میں آپ کے چاہنے والے ہیں. مولا نے کوئی جواب نہیں دیا، آگے بڑھے اور ایک ریوڑ دکھائی دیا جہاں پر کچھ جانور چل رہے تھے، بھیڑیں چل رہی تھی. مولا نے اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد ایک جملہ، اگر میرے اتنے بھی چاہنے والے حقیقی ہوتے تو میں قیام کر دیتا. اور جب اسے گنا ہے تو صرف 17 ملے ہیں. یہ تو ہماری زندگی میں پایا جاتا، ہر ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا دوست نہیں ہوتا ہے. ہمارے لیے تو یہ محاورہ ہے، لیکن جب حقیقت میں دیکھا جائے تو یہی حقیقت ہے. ہر ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا ساتھی اور دوست نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ وہ ساتھی اور ہمارا سب سے اچھا ساتھی کہلائے گا جو مشکل میں کہیں پر بھی رہے تو بھاگ کر ساتھ کھڑا ہو جائے، نہ کہ ساتھ چھوڑ کر نکل جائے. تو با اصحاب اور با وفا ساتھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کسی مشن کے لیے؟ میں 2 سوال ختم کر رہا ہوں بات کو، چونکہ میں نے وعدہ کیا زیادہ وقت نہیں لوں گا. جناب موسیٰ نے جب قیام کیا ہے اور حکومت وقت کے سامنے آنا چاہتے ہیں تو قرآن کی آیت ہے، اللہ کے سامنے جناب موسیٰ نے جو پیش کیا ہے کہتے کیا ہے؟ اے اللہ میرا وزیر میرے بھائی ہارون کو قرار دے دے جو میرے مشن میں مددگار ہو. میں ابھی آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں، قرآن کی آیت ہے، میں آپ کو آیت بھی ابھی بیان کر دیتا ہوں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 سے 32 تک آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں جناب موسیٰ کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، میرے لیے وزیر قرار دے دے، من اہلی، کس سے؟ میرے ہی اہل میں سے، ہارون، وہ ہارون ہو، اخی جو میرا بھائی ہو. یہ قرآن کا لفظ ہے، کوئی میرا تو نہیں ہے. میں سوال کروں جناب موسیٰ سے، موسیٰ
آپ نے یہ بھی بتا دیا غیر خاندان سے نہیں، میرے خاندان سے ہونا چاہیے. ہر بھائی کا نہیں بلکہ بھائی کا نام بھی لے لیا ہے. ہارون کہا یا نہیں کہا؟ آخر رشتہ بھی بتا دیا. جب سب پتا ہے تو آپ ہی کہہ دیجئے میرا وزیر ہے. بھائی جب سب کچھ پتا ہے، آپ نے سلیکٹ بھی کر لیا ہے، معین بھی کر دیا، ہر چیز کر دیا ہے، تو اب اللہ کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ عجب نہیں جناب موسیٰ بتانا چاہتے ہوں، دیکھیں یہ عہدہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، خدا کے ہاتھ میں ہے. یہ ذمہ داری. اور یاد رکھیے جو لوگ اس کام میں خود انوالو ہو جاتے ہیں وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی خراب کر لیا کرتے ہیں. لہذا ملتا ہے جناب موسیٰ ہی کے زمانے میں کہ ایک مرتبہ موسیٰ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کچھ لوگ کہا موسیٰ اللہ سے کہیے کہ بارش وہ نہ کرے ہم کریں. کیا کہا؟ بارش وہ نہ کرے ہم کریں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا ہوگا جو لوگ کسانی کرتے ہیں وقت پر پانی مل جائے تو اناج زیادہ اور اچھا ہوتا ہے. تو جناب موسیٰ نے پہلے منع کیا، لیکن پھر چونکہ اصرار بڑھا تو خدا کی بارگاہ میں کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اناج کے دانے اپنی زمینوں پر ڈالے اور ڈالنے کے بعد کہا چونکہ بارش کرانا ہمارے ہاتھ میں، لہذا اس مرتبہ اتنی بارش کرا دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ اناج ہمارے یہاں ہو. غور کیجئے گا. اور بارش کرانا انہوں نے شروع کی. یقین جانیے روایات میں ملتا ہے کہ اس سال سب سے کم اناج ہوا، کیونکہ صرف بارش کا کرا دینا اور پانی کا ڈال دینا کافی نہیں ہے، کس وقت کتنا پانی چاہیے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. غور کیجئے گا کس وقت کتنا پانی، کتنی ضرورت ہے، کیونکہ زیادہ پانی ہو جائے تو اناج گل جاتا ہے، پودے سڑ جاتے ہیں. اب آئے بھاگتے ہوئے آنے کے بعد کہا موسیٰ یہ تو گڑبڑی ہو گئی، ہم نے سوچا تھا کہ اس مرتبہ اناج زیادہ ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ میں بارش نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ میں. تو یہاں پہ ایک نتیجہ کیا ملتا؟ جو کام خدا کا ہے خدا کے ہاتھ میں رہنے دیجیے. اگر اس نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا تو اگر فصلیں خراب ہو جاتی ہے کہ بارش کو اپنے ہاتھ میں لینے سے، تو نمائندہ الہی و امام کا انتخاب کرنا عوام کا کام نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اگر اسے اپنے ہاتھ میں لوگے تو نسلیں خراب ہو جائیں گی. اور آج نظر آ رہا ہے، آج سب کو پتا ہے کہ کیا ہے مولا کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں. لہذا کیا کرے؟ کہا لیڈر اچھا ہونا چاہیے، لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ کرنا کیا ہے؟ ہماری بھی ذمہ داری باوفا اصحاب ہونا چاہیے، باوفا ساتھی ہونا چاہیے، قربانی دینے والے. اگر ایسے ہوں گے تو مشن آگے بڑھتا ہے. لہذا آپ دیکھیے رسول خدا نے بھی اپنے مشن کو اگر آگے بڑھایا ہے تو سب سے پہلے کیا کہا؟ ایکم یعذرنی، کون ہے جو میرا اس کام میں مددگار ہوگا؟ تو کوئی نہیں کھڑا ہوا، مولا کائنات کھڑے ہوئے، انا، ابو طالب کھڑے ہوئے، میں، جناب خدیجہ کھڑی ہوئی، میں. اچھے ساتھی ہونا چاہیے. مولا کائنات 25 سال تک جا کے خطبہ شکشکیہ پڑھیے درد کو بیان کر رہے ہیں. کیا ہوا؟ کہا ساتھی اچھے نہیں تھے. سلمان، ابو ذر کے جیسے کچھ گنے چنے اور ہو جاتے تو مولا پھر قیام کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول جانتے تھے، اسی لیے کہا صبر کیجئے. امام حسن نے سلو کیوں کی؟ بڑے بڑے جو آپ کے سپہ سالار تھے وہ بک گئے یا ناسمجھ ہو گئے، لہذا امام نے کیا کیا ہے؟ سلو کی. امام سید سجاد، امام جعفر صادق کہا ساتھی اچھے ہونا چاہیے. ساتھی اچھے ہوں گے، لیڈر بھی اچھا ہو، ساتھی بھی اچھے ہو تو مشن مکمل ہوتا ہے. ہر لیڈر نہیں خدائی نمائندہ ہوگا جو ہر اچھے اور برے کو جانتا ہے. ساتھی ایسے ہو جائیں جان بچا کر بھاگنے والے نہ ہو، بلکہ حسین کے جیسے ساتھی مل جائیں. حسین واپس کر رہے ہو تو کہیں مولا پھر زندگی کا فائدہ کیا ہے جو آپ سے دور ہو کر رہے. لہذا ہمارا زندگی میں رول، ہماری زندگی کا ایمان کے ظہور میں یہ ہے کہ انہیں اچھے ساتھی چاہیے. 313 تو ہم 313 میں ہوں گے یا نہیں ہوئے پتا تو نہیں ہے، لیکن تمنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے مولا کے حقیقی چاہنے والوں میں شمار فرمانا. اور اس کے لیے کوشش کریں. اس کی کوشش کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ امام سے رابطہ بنائیں، عہد کو پورا کرے. جس طریقے سے دعائیں عہد پڑھتے ہیں، جس طریقے سے ہم دوسری دعائیں پڑھتے ہیں، یہ رابطہ اپنا متصل کرنا ہے اور رابطہ قائم کرنا ہے امام سے. جو میں نے توقی پڑھی تھی ختم کیا. امام کہتے ہیں لو ان شیعتنا
اگر ہمارے شیعہ، پھر مولا کہتے وفقہم اللہ لطاعتہ، بریکٹ میں مولا نے کہا اللہ ہمارے چاہنے والوں کو توفیق اطاعت عطا کر دے. یعنی مولا بتانا چاہتے ہمارا شیعہ مطیع ہوا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باوفا ساتھی اسی وقت ہوں گے جو اپنی نہیں امام کی دیکھ کر زندگی گزارتے ہوں گے. یعنی ایمان تک پہنچنا ہے تو اطاعت کے ساتھ. اس کے بعد مولا کہتے ہیں الا اجتماع القلوب، اگر اجتماعی طور پر دل مل جائیں گے اور جو عہد کرتے ہیں اس کو پورا کریں گے تو پھر ایسی صورت میں ہمارے ظہور میں تاخیر نہیں ہوگی. تو یعنی ہمارے ظہور اور ہمارے قیام میں تاخیر میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی حصہ ہے. یعنی امام کہتے ہیں میں تو منتظر ہوں حکم خدا، لیکن تم بھی اپنی طرف سے تیاری رکھو. وہ تیاری کیا ہے کہ تم حقیقی اصحاب بننے کی کوشش کرو. میں نے بات کو تمام کر دیا کہ کیا کرے، جو عہد کرے اسی پر عمل کرے، لیکن علی اجتماع القلوب، دل مل جانا چاہیے. دیکھیں پرسنلی کتنے مومن ہیں اس سے لینا دینا نہیں، یہ ہم کو اور خدا کو جواب دینا ہے. اس توقیع میں امام نے کہا ہے ولایت اجتماعی ہونا چاہیے. اور کیجئے گا، اب آپ شاید سمجھے یا نہیں سمجھے. ولایت اجتماعی ہونا چاہیے یعنی کیا مطلب، میں ذاتاً بہت بڑا مومن ہوں، یہ ایک ذمہ ہوا، ایک مرحلہ ہوا، لیکن ولایت اپنے دن تک کے باقی نہیں رکھنا ہے، بلکہ سماج کو ولائی بنا دیا جائے، جہاں رہے ولایت کی خوشبو پھیلائی جائے. بلکہ اجتماعی طور پر جب ولایت ہوگی، کیونکہ 313 پرسنلی نہیں بلکہ اجتماعی ولایت کا قائم کرنا ہے. یہ جشن، یہ جمع ہونا، یہ ذکر صرف اسی وجہ سے ہے کہ اجتماعی ولایت قائم ہوتی چلی جائے تاکہ امام قائم کا ظہور ہو جائے. اور ہم اپنے تمام سوالوں کو جو شروع میں قائم کیا تھا، کیا کوئی باپ اپنے بچے کے سامنے شرمندہ رہنا چاہتا ہے؟ کیا ماں کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی ہے وہ بھی اپنے گھر میں مسکرا کے زندگی گزار سکے؟ کیا بچہ بچپنا نہیں گزارنا چاہتا ہے؟ کہا یہ سب خواب نہیں بلکہ حقیقت بن جائے گی. حقیقت کیسے بنے گی؟ امام مہدی کے ذریعے سے ہوگی. لہذا دعا کرتے ہیں بار الہا تمام شیعان حیدر کرام جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. بار الہا جو لوگ مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہا امام کے انصار 313 اور ساتھی ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم بھی صحیح طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے مولا کے حقیقی چاہنے والوں میں شمار ہو سکے. بار الہا خوشی کے موقع پر ہم اپنے بچوں کو عیدی دیا کرتے تاکہ بچے عیدی کو محسوس کر سکے اور عید کو محسوس کر سکے. ہمیں ہماری سب سے بڑی عیدی یہ ہے دیدار امام مہدی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ محمد والے اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقانتا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.